بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو مصری نوجوان حلمی محمد فہمی کے قبول اسلام کی داستان سنانے والے ہیں۔ موجودہ توریت اور انجیل محرف ہے۔ یہ اس مسیحی نوجوان کا موضوع ہے جس نے اسلام اور عیسائیت کے تقابلی مطالعے کے بعد اسلام قبول کیا اور جس کی وجہ سے مصر کے عیسائی ایوان میں شور برپا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب کو منور کیا اور فطرت سلیمہ کے راستے پر گامزن کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس مسیحی نوجوان نے العالم الاسلام مکہ اور مکرمہ کو اپنے ایمانی سفر کی طویل، سنسنی خیز اور عیسائیوں کو چیلنج کرنے والے داستان پر مشتمل جو انٹرویو دیا ہے۔ کوشش کی گئی کہ اس کا ترجمہ اس کی زبان اردو زبان میں پیش کر دیا جائے۔ سب سے پہلے مسیحی نوجوان نے اپنی بصیرت افروز گفتگو میں یہ ثابت کیا کہ اس وقت یہودی اور نصرانی جس توریت اور انجیل کی بات کرتے ہیں وہ محرف اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کی حقانیت توریت اور انجیل میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت، عالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عیسائی یہودیوں کی مکرو سرگرمیوں کا علمی تحقیق اور تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ یہ اہم موضوعات ہیں جن کو اس جرأت مند نوجوان نے اپنی گفتگو کا مرکز بنایا۔ اگرچہ ان موضوعات پر آج آپ اس مسیحی نوجوان سے اسلام کی حقانیت سنیں گے جس کی نشو و نما مسیحی خاندان میں ہوئی تاکہ اس پر اللہ نے اپنے فضل فرمایا اور اسلام کی روشنی عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور اس کے قبضے میں موت ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک سب سے زیادہ سچا کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں اللہ کے اس قول پر ایمان لاتا ہوں جس نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک صرف اسلام ہی معتبر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برحق اور آخری رسول مانتے ہوئے ان کے فرمان کی صداقت پر ایمان لاتا ہوں، جس نے فرمایا کہ ہر انسان کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ یہودی، نصرانی اور مجوسی اس کے والدین بناتے ہیں۔ سیدنا ابو قاسم، میرے قلب کی روشنی، آنکھوں کی ٹھنڈک، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا اور تاریکی کو مٹا دیا اور امت سے مصیبتوں کو دور کر دیا اور اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کیں۔ ہزاروں سلام و آقا مکی و مدنی پر، آپ کی پاک بیویوں، آپ کے جان نثار ساتھیوں پر۔ حلمی محمد عیسائی کے ظلمات اور تاریکیوں سے اسلام کی روشنی کی طرف خوبصورت اور ولولہ انگیز داستان سفر کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1960 میں مصر کے صوبہ سوہاج کے ایک دیہات قوم میں میری پیدائش ہوئی۔ میرا خاندان روایتی طور پر عیسائی رسم و رواج کا پابند تھا۔ 1966 تک میں اپنے گاؤں کے ایک عیسائی مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ مدرسہ اور گھر کے درمیان ایک گرجا گھر بھی تھا جس میں تمام بچے روزانہ پابندی سے جایا کرتے تھے، مگر ان کے ساتھ اور اکیلے بھی گرجا گھر میں داخل نہیں ہوا، چونکہ میں نے اپنے والدین اور بہنوں کو کبھی کسی گرجا گھر میں جاتے نہیں دیکھا۔ بس روایتی طور پر ہمارا خاندان مسیحی چلا آ رہا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے دوران میں نے دیکھا کہ ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور مدرسے کے تمام بچے گرجا گھر جاتے، اور ان لڑکوں میں سے میں نے ثلاثہ یعنی بسم الباب والا بن روح قدوس سنا اور سیکھ بھی لیا، جس کے ہر عیسائی کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے۔ اسکول میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ میں یہ تینوں داخل اور تینوں مل کر ہی ہمارا معبود ہے، اور اس نظریے اور فلسفے کو سمجھانے کے لیے پادری آگ اور سورج کی مثالیں دیتے ہیں کہ آگ کی طرف دیکھو، اس میں آگ کے شعلے، روشنی، گرمی تینوں چیزیں موجود ہیں،
اور یہ تینوں مل کر آگ ہے۔ اس طرح سورج کی طرف دیکھو، اس میں سورج، ٹکیا، شعاع، گرمی اور تمازت، یہ تینوں مل کر ایک سورج ہے۔ اس طرح اب ابن اور روح قدوس تینوں مل کر ایک اللہ ہے اور وہی ہم لوگوں کا معبود ہے۔ حلمی محمد کہتے ہیں کہ محض اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی مدد سے ہی اس عمر میں ان پادریوں سے سوال اور ان پر جرح کرتا کہ آگ کے اندر دھواں اور راکھ دو مزید چیزیں ہیں۔ یہ سوال سن کر پادری میری طرف حیرت سے استجاب کی نظروں سے دیکھتے، مگر مجھے اس سلسلے میں کبھی بھی تشفیع بخش جواب نہ دے سکے۔ میں نے پادریوں کو یہ بھی تعلیم دیتے دیکھا کہ کھاتے پیتے سوتے جاگتے، تجارت، زراعت، شادی بیاہ، ہر کام کے شروع میں صلیب کا نام لیتے ہیں اور اس کو ضرور پوجتے ہیں۔ میں نے عیسائیوں کو ان کے نزدیک ایک دین کی اہمیت کو اس سے زیادہ محسوس نہیں کیا جس قدر ایک کسان کو زمین اور جانوروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے عیسائیوں کو شدید جاہلی تعصب میں مبتلا پایا۔ میں ایک متوسط عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اکثر میں گھر کے افراد سے سوال کرتا تھا کہ آخر اب ابن اور روح القدس تینوں مل کر ایک کیسے ہیں؟ آج تک مجھے اس کا تشفیع بخش جواب نہیں مل سکا، اور میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب عیسائیوں کے بنیادی عقیدے کا علم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ صلیب پر چڑھائے گئے اور ان کا خون صلیب پر موجود ہے، جو دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے خطا کا کفارہ ہے۔ فطری سوالات کے گھیرے میں حلمی محمد کہتے ہیں کہ ابتدائی مدرسے میں میرے ہم سبق چند مسلمان دوست تھے۔ ان کو میں نے درسگاہ سے باہر مختلف اسلامی آداب میں پایا جو عیسائیوں کے یہاں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک روز انہی مسلمان احباب کے ساتھ میں نے قرآن کریم کی سورہ اخلاص سنی اور پڑھی، جس نے میرے قلب و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور قلب میں پھیلی ہوئی گمراہیوں کو محسوس کیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ معبود صرف ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کی اولاد، تو مجھے تسلی اور تشفیع ہو گئی۔ اس صاف و شفاف عقیدہ توحید کو پا کر اسلام کی تئیں مزید معلومات کے لیے مضطرب ہو اٹھا۔ یہاں تک میں نے ابتدائی درجات مکمل کر لیے اور درجہ اعدادیہ کے لیے سوہاج کے قدیم ادارے میں درخواست ڈال دی۔ چنانچہ 1973 میں میرا داخلہ اعدادیہ میں ہو گیا۔ گھر سے 13 کلومیٹر دور واقع اس مدرسے میں ہاسٹل کا انتظام تھا اور میں مسلمان طالب علم بھی قیام پذیر تھے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں ہاسٹل میں مقیم ہو گیا۔ یہاں آ کر میں قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ اب روزانہ مسلم دوستوں سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں نے منظم و مطالعہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے عیسائی ساتھیوں سے موجودہ انجیل کے بارے میں بحث شروع کر دی۔ مطالعے کے دوران اناجیل اربع، اناجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا میں سب سے زیادہ حقیقت کے قریب انجیل یوحنا کو پایا، مگر تحریف سے بھی وہ بھی پاک نہیں جیسا کہ انجیل یوحنا میں ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام غلط اور باطل نظریات کے ذریعے بدل دیا گیا۔ انجیل یوحنا اصحاح 20 عدد 30 میں ہے، وہ بہت سی نشانیاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تلازمہ کے سامنے ظاہر کیے، وہ اس کتاب موجودہ انجیل میں نہیں لکھی گئی۔ اس پس منظر میں بار بار میرے ذہن و دماغ میں سوال ابھرتا تھا کہ آخر ان حقائق کو موجودہ انجیل کے صفحات میں کیوں نہیں لکھا گیا۔ اس لیے موجودہ انجیل کے یقیناً محرف اور اس کے نشاندہی خود انجیل اعمال ارسل اصحاح عدد 11 میں کی گئی اور کہا گیا، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، اس طرح آسمان سے ایک روز تشریف لائیں گے۔ یہ اسلامی نظریہ اور عقیدے کی واضح تصدیق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے، ان کو سولی نہیں دی گئی جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔
حلمی محمد فہمی کہتے ہیں کہ 1973 سے 1976 تک میں درجہ اعدادیہ کا طالب علم رہا۔ اس دوران میرا قیام صوبہ سوہاج میں رہا۔ سوہاج کے شہروں میں واقع گرجا گھروں میں کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ میں نے قصداً ادھر کا رخ نہیں کیا۔ البتہ اس دوران بار بار میرے ذہن میں نماز اور روزے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات ابھرتے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ نماز اور روزے کی پابندی کرتے ہوئے میں نے بارہا اپنے مسلم دوستوں کو دیکھا تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے میں دن رات میں 7 نمازیں ہیں، اگرچہ عیسائی صرف اتوار کے دن اور عید کے دن کی نماز پڑھتے ہیں اور اکثر تو نماز سے واقف ہی نہیں۔ نمازوں کے اوقات اس طرح ہیں: صبح کی نماز، تیسرے گھنٹے کی نماز۔ اس میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ اس سے کیا مراد ہے، دن یا رات۔ دن میں 6 گھنٹے کی نماز، 9ویں گھنٹے کی نماز، غروب کے وقت کی نماز، 11ویں گھنٹے کی نماز، آدھی رات کی نماز۔ ان مذکورہ 7 نمازوں میں موجودہ اناجیل اور مزامیر کے الگ الگ مخصوص حصے ہیں جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر نماز کی کیفیت دوسری نماز سے مختلف ہے۔ عیسائی پادریوں سے میں نے بار بار سوال کرتا تھا کہ آخر کس نے ان نمازوں کو مشروع کیا اور ان کی تفصیلات کس نے بتائی، ان کے اوقات کس نے متعین کیے، اور نمازوں کے مکلف صرف وہی کیوں ہیں جو اناجیل اربع کو اچھی طرح قرأت کر سکے، اور جو ناواقف ہو ان پر نماز کیوں نہیں ہے۔ اور جب میں نے پوچھا کہ جو شخص نماز پڑھتا اور جو نہیں پڑھتا، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، پڑھنے والوں کے لیے ثواب اور نہ پڑھنے والوں پر عذاب ہے، اور کتاب مقدس میں وہ کون سی آیت ہے جن سے ان نمازوں کا ثبوت ملتا ہے، یہ سن کر پادری حیران ہو گئے اور مجھے آج تک مطمئن نہ کر سکے۔ اسی وقت میں نے پادریوں کو مخاطب کر کے کہا، اس کے برخلاف اسلامی نماز میں تمام تفصیلات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی صورتوں میں آیت کی قرأت، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تسبیح اور تہلیل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر مشتمل نماز کی پوری صفت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس میں کسی طرح کی تحریف کی گنجائش نہیں۔ نیز اسلام عقیدے میں نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے آخرت کی کامیابی، ثواب، جنت کی بشارت، اور نماز ترک کرنے والوں پر اللہ کے غضب اور جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اس وجہ سے اسلامی ارکان خمسہ میں دوسرا رکن نماز ہے۔ اسلام میں نمازی اور غیر نمازی کے درمیان واضح فرق موجود ہے، جبکہ تمہارے لیے اس کا تصور تک نہیں۔ تمہارے لیے صلیب کی پوجا ہی اصل عبادت ہے، تو دراصل تمہارا دین وہ ہے جس پر تمہارا نفس راضی ہو۔ میری زندگی کا فیصلہ کن مرحلہ۔ حلمی محمد کہتے ہیں کہ 1977 میں آخری سال تھا، اور اس طویل بحث و مباحثہ اور جستجو کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا۔ میں اس لمحے کو یاد کرتا ہوں تو سر سجدہ شکر کے لیے بارگاہ رب العزت میں جھک جاتا ہے، اور اللہ کے اس فرمان کو بار بار زبان دہراتی ہے۔ سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو واسطے قبول کرنے اسلام کے، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ و بے نہایت تنگ، گویا وہ زور سے پڑتا ہے۔ آسماں پر اس طرح ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر۔ اور میں یہ نہیں بتا سکتا کہ جب میں نے اسلام کے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کیا تو مجھے کتنی خوشی ہوئی اور کس قدر اطمینان و سکون ملا۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد کاش میں پہلے سے اس حقیقت سے آشنا ہو چکا ہوتا۔ مجھے اسلام میں اپنے آپ کو ڈھالنے میں دیر نہ لگی اور میں پابندی سے فرائض کو ادا کرنے لگا، مگر اب بھی اسلام کو قبول کیے ہوئے چند ہی ماہ گزرے تھے کہ مجھ پر مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایک عیسائی طالب علم نے مجھے سوہاج شہر کی جامع مسجد خطب میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کو اپنی طرف سے مزید نمک مرچ لگا کر میرے والدین اور بہنوں کو بتایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے والد نے مسلم دوستوں سے ملاقات اور ان کے ساتھ رہنے پر پابندی لگا دی اور مجھے اپنی خالہ کے یہاں سخت نگرانی میں منتقل کر دیا، جو میرے لیے قید خانے سے کم نہ تھا۔ حلمی محمد کہتے ہیں، یہ خبر سوہاج کے بڑے پادری تک پہنچ گئی۔
ایک روز زبردستی مجھے اس بڑے پادری کے پاس میرے والدین لے گئے۔ جب میں پادری کے پاس پہنچا تو مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سلام کیا تو موجودہ بہت سارے عیسائی اور پادری کے خلاف توقع یہ میرا طرز تھا، اس لیے کہ عیسائیوں میں طریقہ ہے کہ جب کوئی پادری کا سامنا کرتا تو اس کے سامنے فوراً جھک جاتا، اس کے ہاتھوں اور چہرے کو چومتا اور کہا ہے اے بڑے باپ آپ کا دن مبارک گزرے۔ لیکن میں نے اس طرح کی کوئی غیر اسلامی حرکت نہیں کی، اس لیے وہاں موجود تمام عیسائی حیران ہو گئے اور مجھے نفرت اور حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ بڑے پادری نے مجھ سے کہا، مجھے اپنے والدین، بہنوں اور دیگر متعصب عیسائی کی موجودگی میں بڑے پادری نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، سچ سچ بتا، تمہیں مال و دولت یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے جن کو تمہارے والدین نے اب تک پورا نہ کیا؟ آخر تم کس چیز کی لالچ میں بددین ہو گئے؟ اور سنو، اگر آئندہ میں نے سن لیا کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا اور ایسی جگہ دفن کر دوں گا کہ کالے کوے تک کو اس کی خبر نہ مل سکے گی۔ اور یاد رکھو، بقیہ تعلیمی ایام 1977 عیسوی سے 1980 تک اب تم مسلمان لڑکوں کے ساتھ نہیں گزارو گے بلکہ تم عیسائی اسٹوڈنٹس یونین کے تحت رہو گے۔ یہ کہہ کر بڑی حقارت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میری طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر مجھے پادری روم سے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے پادری کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ حلمی محمد کہتے ہیں کہ آخر پادریوں نے مجھے عیسائیوں کے ہاسٹل میں رہنے سے کیوں روکا؟ صرف اس لیے کہ میں ان کے سخت نگرانی میں رہوں اور آئندہ میں نماز کے لیے باہر نہ جا سکوں۔ حتیٰ کہ میرے عیسائی استاد نے مجھ پر سختی اور کڑی نگرانی شروع کر دی اور مجھے پابند کر دیا کہ میں ہاسٹل میں تمام عیسائی لوگوں کے ساتھ 90 گھنٹے کی نماز میں شریک رہوں، ورنہ سخت اذیتوں کے لیے تیار ہو جاؤں۔ شروع میں عیسائی طالب علم اگرچہ میرے احوال سے ناواقف تھے، لیکن اساتذہ پر میری حقیقت حال واضح تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اساتذہ میرے ساتھ تنہائی میں آتے اور کہتے، میرے بھائی حلمی، تم ہم لوگوں کے ساتھ خوش ہو، کسی قسم کی تکلیف تو نہیں، تمہیں روپے یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اور تم نے ہم سے نہیں بتایا تو ہم لوگ تم سے بہت ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ اخلاق و کردار اور حسن معاملات کے ساتھ وقت گزارا، اور کیوں نہیں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حلمی محمد بڑے فخر اور مسرت سے کہتے ہیں کہ خدا کا فضل ہے کہ بھی ہاسٹل میں موجود مجھے 1 سال بھی نہیں گزرا کہ میں دوبارہ سوہاج کی جامع مسجد میں بغیر کسی پرواہ اور خوف کے نماز ادا کرنے چلا گیا، لیکن افسوس ہے کہ 5 نمازوں کے لیے مسجد نہیں جا پاتا، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنا تعلیمی سفر پورا کر لیا اور 1980 اور 81 میں ڈپلومہ کی سند حاصل کر لی۔ اس کے فوراً بعد میں نے اپنا ایڈمیشن فوج میں کروا لیا۔ یہ کوئی 2 سال کا کورس تھا۔ اس دوران میں الحمدللہ نماز کی پابندی کرتا رہا، اگرچہ میرے تعاقب میں فوج میں بھی دشمن موجود تھے۔ حلمی محمد دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرے والدین اور گھر والوں نے محسوس کر لیا کہ دن بدن اسلام کی طرف میرے پاؤں جمتے جا رہے ہیں تو نہایت غصے میں ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے، کاش تم ایک لڑکی ہوتے اور تمہارے ساتھ زنا کا عمل کیا جاتا، یہ ہمیں قبول تھا، مگر تم نے ہمارے سر کو شرم سے جھکا دیا، فضیحت اور عار میں مبتلا کر دیا اور دنیا کے سامنے ہماری ناک کٹا دی، صرف اس لیے کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے مسیحی دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ کاش میرے والدین اس طرح کہنے کے بجائے وہ میرے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتے اور میں حضرت بلال حبشی کی طرح احد احد پکارتا۔ 1 جنوری 1984 کو میں فوج سے واپس گھر لوٹ آیا تاکہ بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزاروں اور اس سفر کی تکمیل کروں جس کا میں نے آغاز کیا تھا، اور فطرت کی آواز پر لبیک کہوں جو مجھے ہوش سنبھالنے کے بعد سننے کو ملی۔ چونکہ سوہاج میں رہ کر مجھے آزادی حاصل نہیں تھی، اس لیے میں نے عراق کا سفر کیا اور وہاں معمار کی حیثیت سے ایک کمپنی میں کام کرنے لگا۔ عراق میں مجھے اچھے مسلم دوست مل گئے اور
نہج پر میری زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک میری ایک بہن کا تار آ گیا۔ میں فوراً اپنے وطن سوہاج واپس لوٹ آؤں اور ایئر فورس کا تقرر نامہ حاصل کر لوں۔ چنانچہ میں فوراً گھر آ گیا اور وطن واپس آنے کے بعد معلوم ہوا کہ صرف مجھے گھر بلانے کا ایک بہانہ تھا۔ حلمی محمد کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو اب تک یقین نہیں تھا کہ میں پورے طور پر اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اس لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ فوراً چچا زاد مسیح بہن سے میری شادی کر دی جائے تاکہ وہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور میری مسیحیت پر مہر لگ جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس ان کی تدبیر پر۔ کیا ممکن ہے جس قلب نے اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمو لیا اور جس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی ہو، کیا وہ دوبارہ ضلالت کی طرف لوٹ جائے گا؟ اگرچہ اس کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا جائے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف اور شکر ہے، میں نے اللہ کو رب العالمین مان لیا اور اسلام کو اپنے لیے دین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر۔ مگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے اور نہ معلوم یہ سب کیسے ہو گیا۔ 1986 میں میری شادی چچا زاد عیسائی بہن سے کر دی گئی۔ یہ شادی صرف 4 سالوں تک کے لیے ہی برقرار رہ سکی۔ 4 سال کی ازواجی زندگی میں میرے 2 لڑکے ہوئے اور فوراً مجھے کہا گیا کہ دونوں لڑکوں کو لے جا کر گھر جاؤں اور وہاں گرجا گھر جاؤں اور وہاں پادریوں کے درمیان عمل تقدیس عیسائی بنانے والا عمل کروں، اور اگر ایسا نہ کیا تو نومولود مسلمان ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا احساس ہوا کہ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ عیسائی، یہودی اور مجوسی اس کے والدین بناتے ہیں، تو بھلا میں اس عظیم گناہ کا ارتکاب کیوں کرتا؟ مجھے معلوم ہوا کہ تقدیس کا عمل سراسر کفر و شرک ہے۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اب تک میں تقدیس سے محفوظ رہا۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ ولادت کے بعد بھی میں اس لعنت سے محفوظ رہا۔ حلمی محمد کہتے ہیں کہ میں ایک عیسائی لڑکی سے شادی پر اس لیے راضی ہو گیا کہ اس وقت میرا شعور پختہ نہیں ہوا۔ والدین اور کنبے کا خوف تھا، لیکن اب تو میں ایک آزاد اور عاقل بالغ انسان ہوں۔ مجھے پورا حق ہے کہ حق کا بے بانگ دہل اعلان کر دوں اور دل کی گہرائیوں میں معجزن جذبات کا اظہار کر دوں اور لوگوں کے سامنے اقرار و اعلان کر دوں کہ میں اس دین و مذہب سے بری ہوں جو اسلام کے خلاف ہے۔ میں نے پادری سے چیلنج کیا کہ تم تو کہتے ہو جس نے عمل تقدیس نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو تم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ اور یقیناً تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں ہیں، تو آخر بغیر عمل تقدیس کے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ 1990 کو شہر ناصر سوہاج کے مکتبہ میں نے اسلام قبول کر کے تئیں دیرینہ جذبات کا اظہار کیا، ایک مجموعہ عام میں کر دیا۔ اس وقت میں نے نہ کوئی خوف محسوس کیا اور نہ تردید، وقتی مصلحت یا کسی دنیاوی غرض اور کسی کے دباؤ میں آ کر میں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ میں اپنی فطرت و ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی رضا اور اپنی تمام آخرت کو سنوارنے اور اہل و عیال اور خاندان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس کے لیے میں نے ہر اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے یہی مطلوب ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو یقیناً اس کو اللہ اور اس کے رسول ملیں گے، اور اگر کسی نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کے ارادے سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی لیے ہوگی۔ حلمی محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین، بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، اگرچہ میری خواہش اور تمنا تھی کہ بیوی اور بچے میرے ساتھ رہیں تاکہ اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، مگر میری بیوی نے خود مجھ سے جدائی اختیار کر لی، اس لیے کہ عیسائیوں نے میرے بارے میں اخباروں کے ذریعے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ میں نے اسلام 10,000 پاؤنڈ اور ایک مکان کے بدلے میں قبول کیا۔ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اسلام قبول کر لینے سے اسلام کو کیا فائدہ ملا، اور کیا اس کی وجہ سے اسلام میں فرد کی زیادتی ہو گئی؟ کیا میں دنیا میں پہلا فرد ہوں جس نے اسلام قبول کیا؟
یہی نہیں، میرے اسلام قبول کرنے کی خبر پورے شہر میں پھیلنے کے 10 دن بعد ہی میرے پاس میرے والدین اور بہن، بیوی اور بڑا لڑکا آیا اور سب نے بیک زبان یہ کہا کہ تم اپنی مرضی سے یہ لکھ کر ہمیں دو کہ میں پاگل ہو گیا ہوں اور اس کی ایک سند بنا لوں۔ آخر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ روشنی کے بعد کسی کو ذلت پسند نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حالت ایمان ہی میں دنیا سے لے جائے اور آخرت میں صالحین اور مومنین کے زمرے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ بچوں سے جدائی کے 6 ماہ بعد 1991 کو میں نے عدالت سے درخواست کی کہ کم از کم میرے بچے میرے حوالے کر دیے جائیں، اس سے پہلے کہ عیسائیت کی مسموم فضاؤں میں ان کے نشو و نما اور ان کے عقیدے کے اندر فساد آئے، میرے پاس آ جائیں۔ چنانچہ عدالت نے میری درخواست منظور کر لی اور بچوں کو میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اس وقت میرے بڑے لڑکے کی عمر 3 سال اور چھوٹے لڑکے کی عمر 14 ماہ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ بچوں کے ساتھ بیوی بھی ضرور میرے ساتھ آ جائے گی اور ایک نہ ایک دن اسلام کے لیے نرم بھی ہو جائے گی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان بچوں کے لیے بھی اس کی ممتا نہ جاگی اور کسی حال میں بھی میرے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ یہ در حقیقت اسلام کے خلاف عیسائیت کی دشمنی کی ایک بدترین مثال ہے۔ اس نے ممتا کے مقابلے میں اسلام دشمنی کو ترجیح دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حلمی محمد کہتے ہیں کہ ابھی میں بچوں کی پرورش اور تربیت کے بارے میں فکر مندی تھا کہ اللہ نے میری زندگی میں ایک مسلمان دیندار عورت کو شریک حیات بنا کر داخل کر دیا اور زندگی کے مصائب کے سامنے کے لیے ایک بہترین ساتھی دے دیا۔ وہ بچوں کو الفت و محبت اور ممتا کے علاوہ اسلامی اخلاق و کردار سے مزین کر رہی ہے۔ بے شک اللہ نے میری سابقہ بیوی سے بہتر بیوی، رضائی بہنوں سے بہتر بہنیں اور جس ماں نے مجھے دودھ پلایا ان سے مشفق ماں اور والدین کے گھر سے زیادہ پرسکون اور اچھا گھر مجھے عطا فرمایا۔ اس کے لیے پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔